السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والوفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، وقال اللہ تعالی عز وجل ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ تعالی یوم القیامت فی ظل عرشہ الامام العادل الی آخر الحدیث۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ دوستوں نے اپنے اظہار خیالات تو کیے، لیکن اس فقیر کا شعبہ اپنا ہے، ہر ایک اپنے شعبے پر کام کرتا ہے۔ تو اس فقیر کا پہلا شعبہ تو یہ ہے کہ میں آپ سب کے لیے دعا کروں اللہ عز و جل آپ کو اپنی محبت کی نعمت سے نوازے۔ سب سے بڑی دولت تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی محبت پیدا ہو۔ اللہ کی محبت سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں، اللہ سے اچھا بھی اور کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ جمیل بھی اور کوئی نہیں۔ اللہ کی صفتیں اعلیٰ درجہ کی صفتیں۔ انسان کو محبت پیدا ہوتی ہے حسن پر، کسی کا حسن سامنے ہے، جمال پر، خوبصورتی پر۔ خوبی ہو تو دل میں کشش ہو، دل میں کھنچ پیدا ہو، حسن ہو کہ کھنچ ہو۔ تو مخلوق کا حسن اپنی جگہ، لیکن جس نے یہ سارے حسن بنائے اس کا حسن کا کیا کہنا؟ حدیث میں ہے ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے تو حوریں بھی بھول جائیں گی۔ حدیث میں ایک ہفتہ میں عام لوگوں کو ایک بار اللہ کا دیدار ہوگا۔ جب رب کا دیدار ہوگا تو خدا کا حسن اتنا زیادہ ہوگا، جمال اتنا زیادہ ہوگا، نور اتنا زیادہ ہوگا، کشش کھینچ اتنی زیادہ ہوگی کہ جتنے حسن ہیں، جتنے جمال، جتنے حسین، جتنے جمیل، جتنی حوریں، جتنی بیویاں سب بھول جائیں گی، ایک اللہ کا جلوہ ہی جلوہ سامنے ہوگا۔ اتنا اللہ کا حسن ہوگا۔ نبیوں کے سامنے پھر اللہ کا حسن کھلتا ہے۔ پھر جتنا جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے گا، مراقبہ زیادہ کرے گا، عبادت زیادہ کرے گا، تو دل سے پردے ہٹتے اللہ کا حسن ظاہر ہوتا جائے گا۔ صرف آپ انسان کی زبان کو دیکھو۔ اب یہ چھوٹا بچہ ہے، 1.5 سال میں یہ بولنا شروع کرتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ 1.5 سال میں عقل تو نہیں ہوتی، 1.5 سال میں اس نے بولنا کیسے سیکھا؟ زبان میں اللہ نے بولنے کی طاقت رکھی، یہ ہے میرا رب، یہ ہے اس کا کمال۔ اور پھر بروہی کے پاس رہے تو بروہی بولے، عربی کے پاس رہے تو پھر عربی بولے، اگر پنجابی کے پاس رہے تو پنجابی بولے، پشتو کے پاس رہے تو پشتو بولے۔ یہ اس رب عز و جل کا کمال ہے کہ 1.5 سال کے بچے کو کتنا اس نے عقل دی، کتنی سمجھ دی، کتنی طاقت دی کہ وہ عجیب طریقے سے بولی بولتا ہے۔ یہ ہے میرا رب۔ تو پہلے تو میری دعا یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ پھر اپنی محبت میں سب سے پہلا کام نماز ہے۔ نماز 5 وقت فرض ہے۔ آپ جب بھی نماز کا وقت آ جائے بس وضو کیا، فرض نماز ادا کی، جو کچھ بھی ہو آپ سے فرض نماز کبھی نہ چھوٹے۔ یہ اسلام کا رکن اعظم ہے، مسلمان کی سب سے بڑی نشانی ہے، وہ نماز کا پابند ہے، سمجھو کہ مسلمان ہے۔ اگر ہمارے اندر نماز ہی نہیں ہے تو پھر ہم اللہ سے تو بہت دور ہوئے، یہ تو پھر غفلت ہے، یہ تو پھر دل پر پردہ ہے۔ تو میری دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں ان سب کو اپنی محبت دے اور اپنی محبت والی نماز نصیب فرمائے۔
اس دعا کے بعد پھر دوسری دعا میری یہ ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے ان بڑوں کو ان چھوٹوں پر رحمت و شفقت نصیب کرے۔ اللہ نے ان کو بڑا بنایا نا، امیر القوم خادمہم، جو قوم کا امیر ہوتا ہے، قوم کا بڑا، اس کا کام ہوتا ہے خدمت۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اپنا نفع، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا بنگلہ، اپنی سواری، اپنی عزت، یہ بات بھول جائے، یہ صرف لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، لوگوں پر شفقت کرتے رہیں، لوگوں کی بھلائی کی فکر میں رہیں، لوگوں کو خوش کرنے کی فکر میں رہیں، اللہ ان کو عزت خود بخود دیتا رہے گا۔ آپ دوسروں کے کام میں رہیں، آپ کے اندر صرف یہ فکر ہو کہ یہ کونسل خوش رہے، پھر یہ فکر ہو کہ یہ ہمارا بھائی خوش رہے۔ اگر کوئی ان کو برا کہے بھی، یہ زبان سے برا لفظ نہ کہیں، وہ سن کر اس کو ہضم کر لیں، اس کے بارے میں بھی اچھا لفظ استعمال کریں۔ اگر اچھا لفظ استعمال کریں گے تو فرشتے بھی اس کو دعائیں دیں گے۔ آپ لوگوں پر محسن نہ رہیں، لوگوں پر مہربان رہیں، جو برا کہے اس سے بھی اچھا سلوک کریں۔ اچھے سے اچھا کرنا تو آسان ہے، برے سے اچھا کرو، یہی تو کمال ہے۔ اگر مردی احسن الی من اسا، اگر تو مرد ہے تو اس سے بھلائی کر جو آپ سے برائی کرے۔ یہ مردوں کا کام ہوتا ہے، یہ اللہ والوں کا کام ہوتا ہے، یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے کہ کوئی اس سے برائی کرے، برائی کا بدلہ برائی نہیں، برائی کا بدلہ بھی بھلائی دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اتنی طاقت نہیں، بھلائی نہیں دیتے، چپ تو کرو، ہضم تو کرو، یہ بھی تو کمال ہے۔ باقی عام لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان پر رحمت کرنا تو سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن مجید میں رسول اللہ کو ہدایت کی، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے حبیب، یہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے آپ کی بیعت کی ہے، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ چلتے ہیں، آپ اپنے بازو ان کے سامنے جھکا دیں۔ قرآن ہے، قرآن۔ وَخْفِضْ، جھکا دیں، جناح کا، جناح مانا بازو کا مانا اپنا، یہ پرندوں کے ہوتے ہیں بازو، پر پرندہ جب اوپر جائے تو پھر پر کھولتا ہے، پر کھولتا ہے، ایسے ہلاتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، جب نیچے آئے تو پھر پر اپنے نیچے کرتا ہے، بازو جھکاتا ہے، بازو جھکاتے ہیں مطلب اب اوپر نہیں جائے گا، اب یہ نیچے آئے گا، تو کنایا ہے آپ نیچے آئیں۔ اے میرے حبیب، آپ صحابہ کے سامنے رحمت فرمائیں، شفقت فرمائیں، اس بات کو اس انداز میں بیان کیا کہ آپ اپنے بازو جھکائیں، آپ ان کے سامنے عاجزی والا طریقہ اختیار کریں۔ وہ اگر غصہ میں آ جائیں، بے عقلی کی وجہ سے وہ برا لفظ بھی استعمال کریں، آپ مسکرا دیں، آپ اس کو گلے لگا دیں۔ وہ اگر آپ سے کچھ مانگیں تو جیب سے نکال کر ان کو دے دیں۔ ہاں، یہ ہے آپ کا ان پر رحمت فرمانا، شفقت کرنا۔ مشہور حدیث ہے، وہ ایک دیہاتی تھا، عربی، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا، اتنا سنتا تھا کہ یہ نبی پیسے دیتے ہیں، یہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کا جیب بھرتے ہیں۔ تو لوگوں سے جو سنا، دیہاتی جنگلی عربی آدمی آتے آتے اپنی چادروں کی، چادر قدرت نے موٹی تھی، چادر حضور کے گردن میں ڈال دی، ایسے پھینک کر گردن میں ڈال کے اپنی طرف کھینچی چادر جو کھینچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں لکیر آئی، اتنا سخت چادر اس نے کھینچی۔ حضور پیچھے مڑ کر دیکھا کہ سبحان اللہ، ایک آدمی ہے جس نے مجھے کھینچا۔ ہمیں تو غصہ آئے، بے وقوف، بے سمجھ، اس طرح ہمیں کھینچا جاتا ہے۔ حضور نے نہ غصہ کیا نہ برا بولا، مسکرایا، فرمایا خیر تو ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا کمال اخلاق ہے کہ جو اپنی سمجھ کے موافق معاملہ کرتے وہ ہیں بے سمجھ، وہ ہیں بے عقل۔ آپ تو سمجھدار ہیں، آپ عقل مند ہیں، بے سمجھ کو آپ سمجھداری سے جواب دیں۔ تو یہ لوگوں پر رحمت کرنا یہ بڑوں کی صفت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہمارے ان بڑوں کو چھوٹوں پر رحمت دے۔ کونسلر کی بھی خدمت میں گزار، آپ کونسلر، آپ بھی کچھ نہ کچھ علاقہ کے ابھی بڑے بن گئے، آپ کونسلر بن گئے، تو آپ تھوڑا ٹائم نکالیں، ان کا دکھ سنیں۔ وہ آئیں گے، دکھ بیان کریں گے، آپ سننے سے بھی پریشان ہوتے ہیں، جی ہمارے پاس تو فنڈ کچھ نہیں ہے، ہمیں کچھ ملا نہیں۔ نہ اس طرح نہ کرو،
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے گا، انشاءاللہ ہمیں ملے گا، اب تک ملا نہیں، غم نہ کرو، ان کی بات تو سنو، بات سنو، اس بیچارے کو دکھ ہے، اس کے اندر تکلیف ہے، وہ بات جو کرے گا نا اس کی گرماش نکلے گی، آپ سنتے رہیں، سر ہلاتے رہیں، اپنی گرماش نکالے گا، پھر آپ پیار سے اس کو کہیں کہ انشاءاللہ آپ کی مدد کروں گا، انشاءاللہ کروں گا، آپ جھوٹ تو ہے نہیں، اگر اللہ نے چاہا کچھ ملے گا تو کریں گے، آپ انشاءاللہ کر کے اس کو پیار کریں گے، شفقت کریں گے، اگر کچھ نہ بھی دیں گے جا کے یار ملا تو اچھی طرح، بات تو اچھی طرح کی، تو یہ دو لفظ جو اس کے ہیں وہ بھی آپ کے لیے اچھے ہیں، غصہ نہیں کرنا، برا نہیں بولنا، برا نہیں بولنا، جواب تو اچھا دینا، پیار تو کرنا، یہی آپ کی اچھی صفت ہے اور یہی فقیر کی آپ کو نصیحت ہے۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ خدا کے نزدیک عزت پائیں گے اور لوگوں میں بھی عزت پائیں گے۔ میں نے آپ کو دو دعائیں دی ہیں، دو دعائیں، ایک تو اللہ کی محبت ہو اور دوسرا لوگوں پر رحمت و شفقت ہو، ایک تیسری دعا عوام کو دیتا ہوں، تیسری نصیحت و دعا کہ آپ اپنے بڑے کا اکرام کریں، ہمیں اسلام نے یہی سمجھایا، اپنے بڑے کا اکرام کریں، عوام اپنے کونسلروں کا اکرام کریں گے، آپ کے علاقے کا ایک کونسلر ہے، بڑا ہے، اور پھر آپ سب اپنے سردار صاحب کا اکرام کریں گے، ہمارے علاقے کا بڑا ہے، ہمارے بڑا علاقے کا ایک معزز آدمی ہے، یہ ہمارے علاقہ کے امیر ہیں، تو آپ جتنا اکرام کریں گے اللہ کی رحمت پائیں گے، بڑے کا جتنا ادب کریں گے اتنا اللہ کی طرف سے نعمت پائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اس بستی کا ایک امیر بنایا، پھر اپنے مختلف دوستوں کا ایک استاد رہبر بنایا۔ میرا کام یہی ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت کے لیے بھی کوشاں ہوں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت، اور فقیروں کے دکھ سنتا ہوں، جو فقیروں کا دکھ سنتا ہوں ان کے دکھ حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں۔ الحمدللہ یہ جماعت مجھ سے خوش ہے اور میں جماعت سے خوش ہوں، یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ میں اس سے خوش ہوں۔ باقی جو ہمارے مزاج کے موافق نہیں تو وہ ضرور ایک دن نکل جائیں گے، وہ یہاں موافق نہیں ہوگی، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ جو ہمارے مزاج کے نہ ہوں ان کی طبیعت جہاں نہ لگے تو چلے جائے۔ خدا کی شان، یہ درخت ہے نا، اس کے سب پودے کامیاب نہیں ہوتے، کچھ پتے گرتے ہیں، کچھ پھول گرتے ہیں، کچھ میوے بھی جل جاتے ہیں، میوے گر جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ درخت خراب ہے۔ جو کمزور ہوگا، جس میں کیڑا آئے گا، اس کا گرنا ہی اچھا ہے تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے خراب نہ ہوں۔ گرنے والے گرتے رہیں گے، آنے والے آتے رہیں گے، ہم سنبھالتے رہیں گے، ہمارا باغ پھلتا پھولتا رہے گا۔